بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جے آر ہیلتھ ٹپس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے رزق کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور اللہ سے بار بار رزق کے طلبگار اور بار بار مانگنے والے بے انتہا رزق پا لیتے ہیں۔ اللہ اپنے مانگنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، اپنے سے مانگنے والوں کو نوازتا رہتا ہے اور بے انتہا رزق اور مال و دولت عطا فرماتا رہتا ہے۔ سامعین کرام، ایسے وہ تمام خواتین و حضرات جو تنگ دستی کا شکار ہیں، مالی بحران کا شکار ہیں اور جتنا بھی کما رہے ہیں اس میں ان کی گزر بسر بامشکل ہو رہی ہے، حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، نہ برکت ہے نہ کثرت ہے، ضروریات زندگی کے لیے بھی ترسنا پڑتا ہے اور بعد محتاجی تک آ چکی ہے، فکر و فاقے کی نوبت آنے والی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ان کی زندگی انتہائی اجیرن ہو جاتی ہے، انتہائی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین لوگوں کی محتاجی سے انہیں بچائے رکھے، اپنے بارگاہ سے رزق حلال کی دولت عطا فرمائے اور ان کی ضروریات زندگی، آسائش زندگی بھی بآسانی پوری ہوتی رہے اور کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے اور اللہ کا بے انتہا فضل و کرم بھی رہے۔ تو ایسے تمام پریشان حال لوگوں کے لیے اور مسلمان بھائی بہنوں کے لیے آج ایک بہترین وظیفہ، مجرب اور باکمال وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت و برکت و عنایتوں کا مہینہ ماہ ربیع الاول جاری و ساری ہے۔ اس کی تمام تر برکتیں، رحمتیں امت مسلمہ پر چھم چھم برس رہی ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن 12 ربیع الاول بھی قریب ہے اور یہ وہ دن ہے جس میں اللہ رب العالمین مانگنے والے کی کوئی دعا رد نہیں کرتے۔ اللہ نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی یہ کائنات بنائی اور سجائی اور اس میں تمام چرند پرند اور مختلف خوبصورت چیزیں پیدا فرمائی۔ سامعین کرام، ایسے وہ تمام لوگ جو تنگ دستی کا شکار ہیں، ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں اور یہ 12 ربیع الاول اس مرتبہ جمعے کے مبارک دن آ رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ جو ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہے اور اس کی اپنی فضیلت ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں مانگنے والے کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے، کوئی دعا رد نہیں کی جاتی اور زیادہ تر بزرگان دین، اکابرین اسلام، مشائخ عظام اور مفتیان کرام کا متفق فیصلہ ہے کہ وہ گھڑی نماز جمعہ کے بعد ہے اور کچھ علماء کرام نے خطبے کے بعد فرمایا ہے۔ سامعین کرام، نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے انتہائی مقبولیت والا اور انتہائی قبولیت والا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت مانگی گئی دعا جو ہے اللہ رب العالمین ضرور بضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو اگر 12 ربیع الاول کی مقدس ساعتیں اور مقدس دن ہو، بابرکت دن ہو اور جمعے کا دن ہو، جمعے کی ساعتیں ہوں، تو یہ گھڑیاں اللہ سے اپنی خواہشات کو پورا کروانے، اپنی حاجتوں کو پورا کروانے اور اپنے مقاصد کو پانے کے لیے بہترین موقع ہے۔ سامعین کرام، آج کا جو وظیفہ ہے رزق کے لیے ایک نایاب اور مجرب وظیفہ ہے اور جو بھی اس وظیفے کو پڑھے گا اللہ رب العالمین غیب کے خزانوں سے اسے بے انتہا رزق عطا فرمائے گا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ سے مانگتے رہا کرو، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، خرچ کیا کرو، خرچ کرنے سے کبھی ہاتھ نہیں روکا کرو، اگر گن گن کر خرچ کرو گے تو اللہ بھی گن گن کر دے گا، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ اس سے کبھی کمی کا اندیشہ نہ کرنا۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ ہر چیز ہمیں سکھا دی اور بتا دی۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے اللہ کے مبارک ناموں کے ذریعے سے جب اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بجایا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس شخص کی فریاد کو ضرور سنتا
سنتے ہیں ضرور قبول فرماتے ہیں اور اس کے بند دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ آج کا جو وظیفہ ہے رزق کے لیے انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ طریقہ کار آپ نوٹ فرما لیں۔ آپ 12 ربیع الاول یعنی جمعے کے دن جمعے کی نماز کی ادائیگی کے بعد بوضو حالت میں وہیں بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد 11 بار درود شریف کا نذرانہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً بھیجیں۔ 11 دفعہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح 101 دانے کی ایک تسبیح پڑھنی ہے جس پہ یا اللہ یا رزاق یا وہاب یا اللہ یا رزاق یا وہاب یا اللہ یا رزاق یا وہاب یا اللہ یا رزاق یا وہاب، یہ 3 مبارک اسما پڑھنے ہیں۔ اس میں ایک اللہ کا ذاتی نام ہے اور 2 اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ یہ ایک تسبیح پڑھتی ہے، اس طریقے سے آپ نے 101 دانے مکمل کرنے ہیں۔ پھر 11 بار درود شریف کا نذرانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ تحفتاً بھیجیں اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیجئے۔ اللہ رب العالمین سے رزق کی کشادگی مانگیں، خوشحالی مانگیں، تنگ دستی سے نجات مانگیں، محتاجی سے نجات مانگیں، فقر و فاقے سے نجات مانگیں، امن و سلامتی مانگیں اور خیر و عافیت والی زندگی مانگیں۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اللہ آپ کی فریاد کو خود سن رہا ہے اور فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ جاؤ جاؤ میرے بندوں کا مسئلہ حل کرو۔ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، میرے ناموں کے ذریعے سے مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، میرے محبوب کے وسیلے سے مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، درود شریف پڑھ کر مجھ سے مدد مانگ رہا ہے۔ جلدی جاؤ اور میرے بندے کا جو بھی معاملہ ہے اس کو حل کرو۔ جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو ہمارے راستے سلجھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے راستوں کی رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر پہاڑ بھی آپ کو راستہ دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، پھر سمندر بھی خشک ہو جاتے ہیں اور آپ کو گزرنے کے لیے راستہ دے دیتے ہیں اور راستے میں بچھے کانٹے سب ختم ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جب اللہ مہربان ہوتا ہے تو انسان مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو وہ بھی سونا بن جاتی ہے۔ اللہ کا نام لینے والے، اللہ کا محبوب کا نام لینے والے اور اللہ کا ذکر و اذکار کرنے والے یہ مسلمان کبھی تنگدست نہیں ہو سکتے، کبھی مالی طور پر پریشانی کا شکار نہیں ہو سکتے، کبھی فکر و فاقے کا شکار نہیں ہو سکتے۔ یہ صرف ہماری نااہلی ہے کہ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں مانگنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا ہے، تبھی ہماری آج یہ حالت ہو رہی ہے۔ اس لیے معزز سامعین کرام، ماہ 12 ربیع الاول کا مبارک دن کو اپنے لیے مبارک بنا لیں اور اس مبارک سموں کو، ان مبارک پلوں کو اپنے لیے بہت ہی برکت والے پل بنا لیں اور یہ وظیفہ آپ پڑھ لیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو بے انتہا دولت اور بے انتہا رزق سے نواز دے گا، آپ کے تمام مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ مالی طور پر خوشحال، مطمئن اور سکون والی زندگی گزارنے لگیں گے۔ یہی اس مجرب وظیفے کا عمل ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وظیفے کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔